السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کا بیان جاری ہے۔ اب یہاں سے ایک بات خاص طور پر بیان کریں گے کہ دوسرے کے جانور کو بلا اجازت قربان کر دیا تو کیا حکم ہوگا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور الگ الگ صورتوں کے الگ الگ احکام یہاں پر بیان کیے گئے۔ پہلی صورت ہے کہ دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذبح کر دی، یعنی ہر ایک نے دوسرے کی بکری کو اپنی بکری سمجھ کر قربانی کر دی، تو بکری جس کی تھی اسی کی قربانی ہو گئی، اگرچہ الگ الگ قربانی کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زید اور بکر ہے، دونوں کی جو بکریاں آپس میں مکس ہو گئی تو زید نے بکر کی بکری کو ذبح کر دیا اور بکر نے زید کی بکری کو ذبح کر دیا، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی بکریوں کو قربان کر دیا، اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا لہٰذا دونوں کی قربانیاں ہو گئی، کیونکہ وہ دونوں جانور قربانی کے لیے ہی خریدے گئے تھے، مقصد ہی یہ تھا کہ قربانی کی جب وہ خود کرے یا دوسرا کرے تو قربانی تو بہرحال ہو گئی۔ اور اس صورت میں کسی پر تاوان نہیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے، یعنی زید بکر کے پاس سے اپنی بکری لے لے جو ذبح ہو چکی ہے، اور بکر زید کے پاس سے اپنی بکری لے لے، قربانی ہو چکی ہے۔ اور فرض کرو یعنی مان لو کہ ہر ایک کو اپنی غلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کو صرف کر چکا، یعنی گوشت وغیرہ کھا کے ختم کر دیا، یعنی بکر نے زید کی بکری کو ختم کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ میں نے جو بکری کو ذبح کر کے جس کو میں کھا گیا وہ تو زید کی بکری تھی، اور زید کو بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ میں نے جس بکری کو ذبح کر کے گوشت کھا لیا، ختم کر دیا، تقسیم کر دیا، اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو بکری کی تھی، بعد میں پتہ چلا۔ تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہٰذا ہر ایک دوسرے سے معاف کرا لے، دوسرے سے معافی مانگ لے، اور معافی پر راضی نہ ہو تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈالا ہے تو گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے اور اس تاوان کو صدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کے معاوضے کا یہی حکم ہے۔ بہرحال البتہ معاف کر دینا چاہیے، اگر غلطی سے ایسا ہوا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایک دوسرے سے تاوان لیں گے، یعنی جو بکری کی جو قیمت بنتی ہے وہ ایک دوسرے کو دینی پڑے گی، اور پھر وہ قیمت کو وہ دونوں صدقہ کر دیں گے۔ اب ایک دوسری صورت بتاتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اس وقت ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے اس فعل پر کہ اس نے اس کی بکری ذبح کر ڈالی راضی ہو، یعنی دونوں جو ایک دوسرے کی بکری ذبح کرے تو دونوں ایک دوسرے کی بکری کے ذبح کرنے پر راضی ہوں، تو جس کی بکری تھی اس کی قربانی ہو گئی، اور اگر راضی نہ ہو تو بکری کی قیمت کا تاوان لے گا، اور اس صورت میں جس نے ذبح کی اس کی قربانی ہوئی، یعنی بکری کا جب تاوان لے لیا تو بکری ذابح یعنی ذبح کرنے والے کی ہو گئی۔ یعنی جیسے عام طور پر غصب کرنے کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کی چیز کو غصب کر لیا، کسی کی چیز کو چھین لیا، اس کی اجازت کے بغیر لے لیا، اب وہ چیز یا تو واپس کر دے، اور اگر واپس نہیں کرتا یا جو ہے کہ اس نے ہلاک کر دی، اس چیز کو ہلاک کر دیا، واپس کرنے کے قابل ہی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں اس کو تاوان دینا پڑے گا، یعنی اس چیز کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، اور جب وہ تاوان دے دیتا ہے تو وہ چیز گویا کہ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی بکری گویا کہ اب ذبح کرنے والے کی ہو گئی، جب اس نے تاوان دے دیا تو اب اس نے جو ذبح کی بکری وہ اس کی طرف سے ہو جائے گی، ذبح کرنے والے کی طرف سے، اسی کی جانب سے قربانی ہوئی اور گوشت کا مالک بھی یہی ہوا۔ تیسرے نمبر پر کہ دوسرے کی قربانی کی بکری بغیر اس کی اجازت کے قصدن یعنی جان بوجھ کر ذبح کر دی، اس کی اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسرے کی بکری لے کر معلوم ہے کہ دوسرے کی بکری پھر بھی ذبح کر رہے ہیں، تو دو صورتوں میں سے پہلی صورت یہ کہ مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی یا اپنی طرف سے، یہ دو صورتیں۔ پہلی صورت کہ اگر مالک کی نیت سے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی ہو گئی کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کر دیا گیا، اس صورت میں مالک اس سے تاوان نہیں لے سکتا، یعنی اس نے مالک کی طرف ہی سے قربان، جیسے مثال کے طور پر بکری تھی زید کی، بکر نے زید کی بکری کو لیا اور زید کے نام سے ہی قربانی کی، زید کی طرف سے ہی قربانی کی، تو زید تو قربانی کرنا ہی چاہ رہا تھا تو اس کا تو مقصد پورا ہو گیا، بلکہ اس کی تو مشقت اور تکلیف اور کم، ذبح اس کو خود کرنا نہیں پڑ گیا، دوسرے نے کر دیا۔
تو ایسی صورت میں زید بکر سے تاوان نہیں لے سکتا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ذبح کیوں کیا، کیونکہ وہ جانور تو اس نے قربانی کے لیے ہی خریدا تھا، قربانی تو اس کو بہرحال کرنی ہی تھی اور قربانی ہو گئی ہے، تو وہ تاوان نہیں لے سکتا۔ اور اگر اس نے اپنی طرف سے قربانی کی، یعنی مان لیجئے کہ بکر نے زید کی بکری کو لیا اور جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ یہ زید کی بکری ہے، وہ بکر اپنی طرف سے اس کی قربانی کر رہا ہے، اس بکری کو اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہے، اور ذبح شدہ بکری کے لینے پر مالک راضی ہے، یعنی زید راضی ہے، تو قربانی مالک کی جانب سے ہوئی، اور ذابح کی نیت کا یہاں پر یعنی ذبح کرنے والے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اور مالک اگر اس پر راضی نہیں، یعنی زید راضی نہیں ہے بلکہ بکری کا تاوان لیتا ہے، یعنی اس سے کہتا ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ذبح کیوں کیا، تو اب تم مجھے اس کا تاوان دو، تو مالک کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ ذابح کی ہوئی، کیونکہ تاوان دینے کی وجہ سے جو ذبح کرنے والا تھا وہ بکری کا مالک ہو گیا۔ اب جب وہ بکری کا مالک ہو گیا تو اس کی ملکیت میں وہ جو بکری تھی اس نے جب ذبح کی تو وہ اس کی قربانی مانی جائے گی، اس کی اپنی قربانی ہوئی۔ نمبر 4، اگر بکری قربانی کے لیے معین نہ ہو تو بغیر اجازت مالک اگر دوسرا شخص قربانی کر دے گا تو قربانی ہوگی ہی نہیں، یعنی وہ بکری مانی جائے گی کہ ویسے ہی ذبح کر دی گئی، قربانی کے لیے ذبح نہ کی گئی۔ اور معین نہ ہو کا کیا مطلب، اس کو مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص نے 5 بکریاں خریدی تھی اور اس کا یہ خیال تھا کہ ان میں سے ایک بکری کو قربانی، یعنی کسی بھی ایک بکری کی میں قربانی کروں گا، یعنی 5 بکریوں میں سے کسی ایک کو پہلے سے اس نے متعین نہیں کیا تھا کہ یہ بکری قربانی کی ہے، کسی میں بھی اس نے قربانی کی نیت نہیں کی تھی، کسی ایک کی قربانی کروں گا ایسا کہا تھا، اور ان میں سے کسی ایک کو معین نہیں کیا تھا، تو دوسرا شخص مالک کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو تاوان لازم ہوگا، اور ذبح کے بعد مالک اس کی قربانی کی نیت کرے تو یہ بیکار ہے، یعنی اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، کوئی صورت میں یہاں پر قربانی نہیں ہوگی۔ وہ جو اوپر مسائل بیان کیے گئے وہ اس صورت میں جبکہ وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو چکا تھا، وہ بکری قربانی کے لیے متعین ہو چکی تھی، تب یہ سارے مسائل پیش آئے، لیکن یہاں تک وہ بکری کو جو ذبح کر رہا ہے وہ بکری قربانی کے لیے متعین ہی نہیں، جب وہ قربانی کے لیے متعین ہی نہیں ہے تو اس کو قربانی کے لیے مانا ہی نہیں جا سکتا، اب چاہے کوئی بھی کیسی بھی نیت کرے کسی کی بھی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ بکری قربانی کے طور پر ہوئی ہی نہیں۔ 5ویں صورت بیان کرتے ہیں، دوسرے کی بکری غصب کر لی، یعنی چھین لی، ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا اور اس کی قربانی کر لی، اگر مالک نے زندہ بکری کا اس شخص سے تاوان لے لیا تو قربانی ہو گئی، مگر یہ شخص گنہگار ہے، اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے، اور اگر مالک نے تاوان نہیں لیا بلکہ ذبح کی ہوئی بکری لے لی اور ذبح کرنے والے سے جو کچھ کمی ہوئی اس کا تاوان لیا تو قربانی نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہوا کہ پہلی صورت میں غصب کرنے والے کی طرف سے قربانی ہوگی اور دوسری صورت میں کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ 6 نمبر پر کہ اپنی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کرتی، خود کی بکری ہے، خود کی ملکیت کی، جیسے بکر ہے وہ اس کے پاس ایک بکری، اس کا وہ مالک ہے، لیکن زید کے نام سے قربان کر رہا ہے، اس کے حکم سے اس کے حکم سے ایسا کیا یا بغیر حکم کے، دونوں صورتوں میں قربانی نہیں، یعنی زید کے حکم سے کیا ہو یا زید کے حکم کے بغیر کیا ہو، دونوں صورت میں، کیونکہ زید کی قربانی ہونے کے لیے، واجب نہ ہونے کے لیے اس کی ملکیت ضروری ہے، زید تو اس بکری کا مالک ہی نہیں ہے، بکر ہے اس کا مالک، تو اگر سے زید حکم دے رہا ہو کہ میری طرف سے تم اپنی بکری ذبح کر دو، یہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی طرف سے قربانی اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ اس کی ملک ہو، وہ اس کا مالک ہو۔ نمبر 7، ایک شخص کے پاس کسی کی بکری امانت کے طور پر تھی، امین یعنی جس کے پاس وہ بکری رکھی ہوئی تھی اس نے قربانی کر دی، تو یہ قربانی بھی صحیح نہیں، نہ مالک کی طرف سے نہ امین کی طرف سے، اگرچہ مالک نے امین سے اپنی بکری کا تاوان لیا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا جانور اس کے پاس عاریتاً ہو، یعنی استعمال کرنے کے لیے لیا تھا، یا اجارے کے طور پر یعنی کرائے پر لیا تھا اور اس نے قربانی کر دی، تو یہ قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی، اگر وہ نابالغ ہیں، یعنی بچے نابالغ ہیں تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور بچے بالغ ہیں اور سب لڑکوں نے کہہ دیا ہے تو سب کی طرف سے صحیح ہے، یعنی سب سے اجازت لی اور سب نے کہا کہ ہاں ہماری طرف سے قربانی کر دیں، اور اگر انہوں نے کہا نہیں یا بعض نے نہیں کہا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی انہوں نے والد کو کہا نہیں، باپ کو کہا نہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کرو یا نہیں کرو، اگر باپ کو کہہ دیا ہے تو ہو جائے گی، اگر باپ کو نہیں کہا ہے تو نہیں ہوگی، یا باپ نے اجازت لے لی، بالغ بچوں سے اجازت لے لی کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں نے اجازت دے دی تو قربانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ قربانی کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو اوپر ذکر کیے گئے، یعنی جو اس کی عمر بتائی گئی اس سے کم نہ ہو، اور ان عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جانور عمدہ ہو، اچھا ہو، فربا ہو یعنی موٹا ہو، صحت مند ہو،
قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دے، یعنی بھوکا پیاسا اس کو ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، یعنی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اور پہلے سے چھری کو تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری کو تیز کر جائے، کیونکہ وہ چھری دیکھے گا تو اور زیادہ اس کو جو ہے کہ وہ میں احساس ہوگا کہ اب مجھے ذبح کیا جانے والا ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلے کو اس کا منہ ہو، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، یعنی جانور کو بائیں پہلو پر، یعنی جانور کا جو بایاں پہلو الٹا پہلو ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ جانور ہے، اس طرف کا جو پہلو ہے یہ اس کا، اگر اس کا منہ اس طرف ہو، میرے آپ کی طرف اس کا چہرہ ہے، تو یہ جو اس کا پہلو، اس طرف کا جو پہلو یہ اس کا بایاں پہلو ہے، تو اس طرف اس کو لٹایا جائے گا، ایسے لٹایا جائے گا۔ اب اس کو ہم ایسے لٹائیں گے تو اس کے پاؤں اس طرف ہو جائیں گے، اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے گا، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو گیا۔ اب یہ جو اس کا پہلو ہے، یہ اوپر والا پہلو ہے، یہ جانور کا دایاں پہلو ہے۔ اب یہ ہمارا جو دایاں پاؤں ہے، ہم کو اس کو اس کے پہلو پر رکھنا ہے، یہ والے پہلو پر یہ دایاں پاؤں رکھنا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر ہم نے پاؤں رکھ دیا۔ اب وہ جانور کا جو سر ہے اس کو ایسے پکڑ کے یہاں سے ہم کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس انداز میں تیز چھری سے جلد اس کو ذبح کر دیا جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر وہ ذبح کرے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو سیدھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی وہ ذبح کر سکتا ہے، جس کی طرف سے وہ قربانی ہے اس کی نیت کر کے، اگر اپنی طرف سے قربانی ہے تو اپنی نیت کر کے وہ قربانی کرے، اور اسے پڑھ کر ذبح کر دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اے پروردگار تو میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما، جیسے کہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قربانی کو قبول فرمایا، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کو قبول فرمایا۔ اور یہ دعا بھی اگر کسی کو یاد نہیں، عربی میں یاد کر لے تو اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو ویسے ہی اپنے اردو میں بھی کہہ سکتا ہے، اپنی جو مادری زبان ہو اس میں بھی وہ کہہ سکتا ہے۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، جو چاروں رگیں جن کا بیان پہلے آیا تو حلقوم، مری، حلقوم یعنی جس سے سانس گزرتی ہے وہ حلقوم، وہ رگ، اور مری جو ہے جس سے کھانا پانی گزرتا ہے، اور ودجین یعنی جس سے خون گزرتا ہے، یہ 4 رگیں، تو چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے تک پہنچ جائے، یعنی گردن اور سر کو جو جوڑنے والی جو ہڈی ہوتی وہاں تک پہنچ جائے، اس کو موہرا کہتے ہیں۔ کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے، بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا بھی منع فرمایا گیا، اس کو مکروہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی 4 رگیں کاٹنے میں، ذبح کرنے میں جو تکلیف ہوتی بس اسی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مزید اضافی جانور کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ پہ من کے بعد اس کا نام لے، یعنی دعا کے اندر جو اللہم تقبل منی آیا ہے، اس منی میں اگر خود کی طرف سے تو منی بولے گا، لیکن اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو من بولنے کے بعد اس کا نام لے گا، من فلاں ابن فلاں، اس طرح جو ہے کہ اس کا نام لے گا۔ اور اگر وہ مشترک جانور ہے، جیسے گائے، اونٹ، یعنی جس میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، 7 6 5 لوگ شریک ہوتے ہیں، تو مشترک جانور ہے جیسے گائے، اونٹ ہے، تو وزن سے گوشت کو تقسیم کیا جائے، محض تخمینے سے یعنی اندازاً تقسیم نہ کریں۔ پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں پر صدقہ کرے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے ان کے یہاں پر بھیجے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، اور اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے۔ اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو 1/3 سے زیادہ، یعنی 1/3 سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی گھر کے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دے دے، مثلا مسجد یا دینی مدرسے کو دے دے، یا کسی فقیر کو دے دے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے، اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت یعنی مدد کے طور پر دیا جاتا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کا پورا بیان اس سے پہلے گزر چکا۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یعنی بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے، یہ مستحب۔ اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ والی جو عید ہوتی ہے بقرہ عید، اس میں صبح صادق سے لے کر جب تک عید کی نماز نہیں ہو جاتی، قربانی نہیں ہو جاتی، وہاں تک کچھ نہ کھائے، وہ گوشت آئے پھر اس کو پکا کے اس کو کھائے، یہ مستحب ہے۔ اس کے خلاف کرے جب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کچھ کھا لیا ہے
تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں اس کو روزہ نہیں سمجھنا چاہیے، کچھ لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ، یہ کیونکہ اتنے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا روزہ نہیں، تو روزے کا تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا، بھوک پیاس اور جماع سے بچا رہنا، اسی کا تو نام روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے، اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے، یہ مستحب اور بہتر چیز ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت پیاری چیز بتائیں گے حضور صدر الشریعہ کے حوالے سے، جو بہار شریعت میں انہوں نے ذکر کی۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے، یعنی حدیثوں میں آیا ہے کہ سید عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ کیا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مینڈا وہ مینڈا لیا اور یہ فرمایا کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے قربانی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے کہ حضور نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور امت کی طرف سے قربانی کی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ حضور نے امت کی طرف سے جو قربانی کی تو اس کا ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ یہ ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا فرمائی۔ اب یہ شبہ، یہ شک کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے ان کی قربانی کیسے ہوئی، تو یہ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مینڈھا پوری امت کی طرف سے قربان کیا، تو اب یہ پوری امت کی طرف سے ایک ہی مینڈھا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم ابھی تک پڑھتے آئے ہیں کہ جو چھوٹے جانور ہیں، یعنی بکرا وغیرہ، وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور بڑے جانوروں میں 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے، اور حضور نے جو مینڈھا قربان کیا وہ بکرے کی جنس سے ہے، وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے، جبکہ ایک ہی مینڈھا حضور نے پوری امت کی طرف سے کیا، تو پوری امت کی طرف سے ایک مینڈھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ کہ حضور نے پوری امت کے لیے کیا تو جو اس وقت موجود تھے چلو ان کی طرف سے بھی ہو گیا، لیکن امت میں تو وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بعد میں پیدا ہونے والے، جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور نے ان کی طرف سے بھی کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا سارا اختیار حضور پاک کو عطا فرما دیا، یعنی حضور جس کے لیے جو چیز چاہے جائز فرما دے، جس کے لیے جو چیز چاہے ناجائز فرما دے، جو چیز چاہے حلال فرما دے، جو چیز چاہے حرام فرما دے، حضور کو اس کا پورا اختیار ہے۔ تو یہ حضور نے کیا، عام امتی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک مینڈے کو ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے ذبح کرے، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضور چاہے تو ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے ذبح کر سکتے ہیں، اور حضور نے ایسا کیا۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت فرما دی، یعنی صرف حضرت ابو بردہ کو اس کی اجازت تھی۔ حضرت ابو بردہ ان کے پاس کوئی دوسرا جانور ہی نہیں تھا، وہ ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ تھا، حضور نے کہا کہ تم اسی کی قربانی کر لو، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، جبکہ ابھی کوئی دوسرا 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ بکری کی یا بکرے کی قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال کا ہو، تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہنا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی حضور کی طرف سے قربانی کریں، یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محبت میں ایسا کیا تھا کہ حضور نے امت کا خیال فرماتے ہوئے جب حضور نے اس موقع پر بھی ہم کو یاد رکھا تو ہمیں بھی تو قربانی کے موقع پر حضور کو یاد کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم قربانی کریں گے، ہم اس کا ثواب حضور کو پہنچائیں گے، حضور کو ہمارے اس قربانی کے ثواب کی حاجت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ان کا مرتبہ تو سب سے بلند و بالا ہے، اس میں ہمارا ہی بھلا، اس میں ہمارا ہی فائدہ، ہم حضور کے نام سے قربانی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جس جانور کے اندر حضور کے نام کا حصہ شامل کیا جائے بڑے جانور میں، تو اس کی قبولیت کی امید اور زیادہ بڑھ جائے گی پھر ایسی صورت میں، اور حضور کے نام کے حصے کے صدقے میں باقی لوگوں کا حصہ بھی قبول ہو جائے، ممکن ہے۔ تو یہ ایسا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہماری طرف سے قربانی کی، تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہے نصیب، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سینگ والا مینڈا ہو، کیونکہ حضور نے جو امت کے لیے جو مینڈا ذبح کیا تھا وہ ایسا ہی تھا، سینگ والا مینڈا تھا، تو ہم بھی حضور کے لیے ویسا ہی مینڈے کا انتخاب کریں جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، یعنی وہ چت کبرا تھا، وہ مینڈا تھا کیا تھوڑا کالے رنگ کا تھا، تھوڑا جو ہے کہ سفید رنگ کا تھا، 2 رنگ اس کے جسم پر موجود تھے، حضور نے ایسے ہی مینڈے کی قربانی کی، تو ہم بھی اس کے بدلے میں ویسا ہی مینڈا قربان کریں جیسے مینڈے کی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر یاد کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں
اپنی امت کو یاد کرا، جبکہ آپ جو پڑھتے رہتے کہ حضور نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سجدے میں گرے اور ربی حبلی امتی، یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، اور صرف اس وقت نہیں پوری زندگی حضور امت کو یاد کرتے رہے، امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ تو ہر موقع پر جب حضور نے ہمیں یاد رکھا ہے تو ہمیں بھی حضور کو یاد رکھنا چاہیے اور حضور کے لیے یہ قربانی کرنی چاہیے اگر صاحب استطاعت ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ مالی کے نصاب ہے لیکن ایک ہی قربانی ایک ہی جانور کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ نہ کرے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی مالدار ہے وہ ایک سے زیادہ بھی قربانی کر سکتا ہے تو ایک اپنے نام سے کرے، ایک حضور کے نام سے کر لے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اور چیزیں ہم آگے شامل کریں گے۔ اگر ہم پر قربانی واجب ہو رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی خوش دلی کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔